بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو سینئر صحافی موجود ہوں گے، رانا طارق عزیز صاحب اور صہیب اقبال صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر ایسا محکمہ تلاش کرنے لگ جائیں کہ جس محکمے کے اندر کرپشن نہیں ہے تو وہ ڈھونڈنے سے ملے گا۔ اسی طرح کے ملتان کے بہت سارے محکمے ہیں جن کی کرپشن کی کہانیاں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آج ایک ایسے محکمے کی کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رانا طارق عزیز صاحب، یہ محکمہ جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کا، اس کے حوالے سے ایک بڑی کرپشن کی کہانی سامنے آئی ہے۔ عید کے موقع پہ انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹھیکہ دیا پرائیویٹ کمپنی کو، پھر انہوں نے پیٹرول خود بھی لے لیا۔ اس پہ آپ کے پاس کیا معلومات ہے، کیا سٹوری ہے یہ؟ دیکھیں، آج کل آپ اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہوں گے اور سرکاری پریس ریلیزز جو جاری ہو رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھی سالڈ ویسٹمنٹ ملتان نے اس وقت ریکارڈ صفائی کی ہے اور بے پناہ اچھا کام کیا، جس پہ سے تاجر ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو مبارکباد دی گئی ہے۔ اس سے متعلق ابھی حال ہی میں ایک ایوان وزیر اعلیٰ میں تقریب ہوئی، لیکن اتنی ریکارڈ صفائی کرنے کے بعد ایوان وزیر اعلیٰ میں میرا سوال ہے اس سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انتظامیہ سے اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے کہ آپ کو ایوان وزیر اعلیٰ میں بہترین صفائی پر انعام کیوں نہیں دیا گیا اور آپ کو ایوان وزیر اعلیٰ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ جیسے آپ نے کرپشن کی بات کی تو عید یہ جو عید الاضحیٰ گزری ہے، اس پہ انہوں نے کوئی 200 سے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ BSA انٹرپرائزز ہیں، یہ لاہور کی کمپنی ہے، ان سے رینٹ پہ لی ہیں، جبکہ جو میری معلومات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ملتان ہے اس کے پاس 135 اپنے ذاتی ٹرک ہیں، ڈیمپر، لوڈر اور ٹرالی ہیں، 93 سے زائد ان کے پاس لوڈر رکشے موجود ہیں۔ جب اتنا بڑا فلیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ کسی اور کمپنی سے چیزیں رینٹ پر لیتے ہیں؟ اب پچھلی دفعہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو پچھلا بجٹ تھا، جو پچھلی عید الاضحیٰ پہ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ 1 کروڑ کا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ 2 کروڑ کا تقریباً انہوں نے خرچہ کیا ہے رینٹ پہ، گاڑیاں، فیول وغیرہ اسی طرح سے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ گاڑیاں آپ بالکل اپنی کھڑی کر دیتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، جو گاڑیاں رینٹ سے لی جاتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جب گاڑیاں ان کی اپنی ذاتی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا بھی پیٹرول کلیم کیا جاتا ہے، یعنی کھڑی گاڑیوں کا پیٹرول کلیم کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں اینٹی کرپشن میں مقدمات بھی ہیں اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، جس طرح اسی تیل لینے کے مقدمے میں نامزد ہیں سابق MD انوار الحق ہیں، عثمان خورشید ہیں مینیجر آپریشن، اور بلال بھٹا جو کہ اس وقت سیکٹر انچارج تھے، اب ڈپٹی مینیجر آپریشن ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں درخواست دی تھی جو یونین ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی، منیر ہانس جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی درخواست پہ یہ تحقیقات شروع ہوئی اور ابھی تک ان کا کوئی اینڈ رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ابھی جو لاسٹ ٹائم آئے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو انہوں نے جو بالکل اچھا یوں نہیں کہا کہ بھی بہت اچھی صفائی تھی اور وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے فخر الاسلام کو، لیکن جو MD ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ملتان کے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ نہیں سر، ہمیں ذرا مہلت دی جائے تاکہ ہم یہ عید الاضحیٰ کا موقع نکال لیں، تو اس پر پھر ان کو روکا گیا۔ جبکہ شاہ محمود نے بھی جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی اس میں بھی بہت غم اور غصے کا اظہار کیا کہ ملتان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں صفائی کے حوالے سے، تو اس کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جو سرکاری میڈیا ہے ضلعی انتظامیہ کا، وہ ایسی پریس ریلیزیں جاری کر رہا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ فخر الاسلام کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ تبدیل نہ ہوں۔ اب اس ایجنڈے کے پیچھے کون ہے یہ تو نہیں مجھے پتہ، کہ جب ایک چیز ہوئی نہیں اور بار بار تاجروں کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں تاجر نے آ کے مبارکباد دی اور کہ جی بہت اچھی صفائی ہے، تو میرا اسی
پریس جو سرکاری پریس ہے اس سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی اپریشیٹ کر رہی ہے لوکل یہاں کے لوکل جو تاجران ہیں اور جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے ملتان کے رہنے والے، تو آپ کو ایوان وزیر اعلیٰ میں بلا کر انعام کیوں نہیں دیا گیا؟ وہاں پہ لاہور کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو انعام ملا، میاں والی، بہاولپور ڈی جی خان، اس کی فوٹیج بھی آپ میری بیک سکرین پہ دیکھیں گے کہ کن کن کو ایک باقاعدہ تقریب ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ شاہ محمود بھی ناراض ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایم این اے ایم پی ایز نے بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ کل کو ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ کیا حال کریں گے کہ یار آپ سے تو ایک صفائی بھی نہیں ہوئی، اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اعلیٰ درجے کی صفائی کی، تو یہ عید کے دنوں کی ریکارڈنگ ہے، وہ بھی آپ بیک سکرین پہ ہماری دیکھیں گے کہ بھی کس قدر ملتان کی صفائی ہوئی۔ تو میرے ساتھ صہیب اقبال موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں یہاں پہ صحافت کا، تو میں ان سے بھی سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ اس موقع پہ کہ صہیب، آپ بھی ڈیوٹیز کرتے ہیں، آپ بھی دن میں رہتے ہیں، تو آپ نے کیسا پایا ملتان کو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ اس عید پر بات کریں تو اس عید پر جو ہے گزشتہ عیدوں کی نسبت جو فرق دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا کہ قربانیاں جو ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو لوڈ تھا وہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کم تھا، لیکن اگر اس کی کارکردگی کی بات کریں تو کارکردگی بالکل بھی بہتر نہیں رہی، اتنی کوئی اچھی کارکردگی نہیں رہی کہ جس کی تعریف کی جائے۔ تیسرے دن چوتھے دن جو ہے وہ ویسٹ اٹھا رہے تھے، اس حوالے سے کافی جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ابھی 2 روز پہلے جب کوارڈینیشن کی میٹنگ ہوئی شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں، تو شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی کارکردگی سے ہم قطعاً مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے کافی اس حوالے سے کہا کہ اس کو اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو سرکاری پریس ریلیزیں ہیں وہ جو زمینی حقائق ہیں اسے بالکل جو ہے وہ مختلف ہیں۔ وہ شاید کسی جو ہے وہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو ویسٹ مینجمنٹ کے جو ایم ڈی ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے کرپشن کی کہانی کھولی تو یہ تو ایک پورا ایک کرپشن کا سکینڈل، اینٹی کرپشن میں آپ کو معلوم ہوگا منیر خان صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے درخواست دی، ایک بڑا لمبا سکینڈل چل رہا ہوا ہے۔ اس سکینڈل کے جو ملزمان ہیں، جو سکینڈل میں موجود افراد ہیں، وہ ابھی تک جو ہے اپنی سیٹوں پر برجمان ہیں، اور وہ سارا سلسلہ جو ہے انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ سرکاری فیول بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور سرکار کا جو سارا سامان ہے اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے خود بتایا کہ 2 کروڑ کا جو ہے وہ ٹھیکہ کیا گیا، وہ 2 کروڑ جو ہے ہمیں سڑکوں پر جو ہے اسی عید پر کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ اس میں سے وہ جو کروڑ ہیں وہ کس کی جیبوں میں گئے، کون بچانا جا رہا ہے، کیا اس ضلع کا بڑا افسر جو ہے وہ اس پورے محکمے کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے رانا صاحب، یہ تو آپ جس طرح سٹوری آپ نے بتائی ہے، صہیب بھائی بتا رہے ہیں، یہ ورک بھی کرتے ہیں، تو میری ایک اور بات ہے وہ یہ کہ ہر محکمے کی، جب کسی بھی محکمے کی سٹوری سامنے آتی ہے، کرپشن سامنے آتی ہے، ایک افسر ہے یا عوامی نمائندہ ہے وہ اپنی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، کارروائی کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے، وہ اس پہ صرف اتنا ہی کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اب ملتان کی آپ بات لے لیں، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کو کوئی انعام نہیں ملا، کسی قسم کا اپریشیٹ لیٹر نہیں دیا گیا، لیکن کوئی کارکردگی نہ ہونے کی بنا پہ کارروائی بھی تو نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی کرپشن اگر سامنے آئی ہے اور اتنا بڑا ٹھیکہ لاہور کی کمپنی کو دیا گیا ہے، کیا ملتان کے اندر اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ ملتان خود اپنے سر پہ یہ صفائی کر سکے عید کی؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے پاس تقریباً کوئی 235 گاڑیوں کا فلیٹ ہے، جس کے اندر جو 135 ٹرک، ڈیمپر، لوڈر، ٹرالی، 93 سے زائد لوڈر، رکشے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے جو ان کے پاس موجودہ مشینری ہیں۔ جب آپ اس مشینری کی بات کریں تو یہ ان کا پیٹ بہانہ ہوتا ہے، جب ان کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کسی بھی افسر سے پوچھیں یا ایم ڈی سے بات کریں تو یہ کہیں گے کہ یار یہ مشینری خراب ہے۔ بھائی مشینری خراب ہے، عید آنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب عید آنی ہے اور کام بڑھنا ہے تو آپ کو مشینری اپنی ٹھیک کرانی چاہیے۔ ان کا ایک صرف یہی بہانہ ہوتا ہے کہ جی مشینری خراب ہے، اس لیے ہم نے دوسری کمپنی سے ٹھیکہ لیا۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ 2 کروڑ روپے دوسری کمپنی کو تو ٹھیکہ دے رہے ہیں
تو میرا خیال ہے کہ جو مشینری خراب ہوگی اس کا کتنا بجٹ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں آپ کی ٹوٹل مشینری ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ پھر آپ کے لیے پورا سال کام کرے گی، کیونکہ روز تو کسی چیز نے نہیں خراب ہونا۔ تو یہ صرف ہیلے بہانے ہیں۔ اور دوسرا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے، جو کہ انچارج ہے، جو کہ آنکھ رکھتا ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی محکمے ہیں وہ کیا کارروائی کر رہے ہیں، ان کی کارروائی کا وہ آگے اپنا احوال دیتا ہے اوپر کہ جی یہ چیزیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ انہوں نے 16 مئی 2021 کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا ایم ڈی جو ہیں فخر الاسلام ان کو، کہ بھی آپ کی ڈسپلیئر نوٹس تھا، یہ باقاعدہ ان کو نوٹس دیا گیا تھا کہ وی آئی پی موومنٹ ہوئی، اور ملتان میں عید جو فطر ہے وہ اس کے موقع پہ بھی جو کوئی صفائی مناسب دیکھنے میں نہیں آئی، اور اسی طرح عید الاضحیٰ پہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عید الفطر کے موقع پہ وزیر اعلیٰ نے جب یہ نوٹ کیا تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو ہی کہا تھا کہ بھائی اس کو تبدیل کر دیں، تو ڈپٹی کمشنر نے مہلت مانگی تھی کہ نہیں کہ سر یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مہلت تو مل گئی، اس کے بعد بھی صورتحال جوں کی توں برقرار ہے، اور ملتان بہت پیچھے ہے، صرف سرکاری پریس ریلیزز میں بہت آگے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کا ایجنڈے پہ یہ سرکاری پریس ریلیزیں جاری کی جا رہی ہیں کہ فخر الاسلام کو یہاں سے ہٹایا نہ جا سکے۔ نہ ہٹائیں، ہمیں تو کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو یہاں کی ملتان کی جو عوام ہے اور ملتان کے جو لوگ ہیں ان کو تو یہ چاہیے نا کہ ملتان صاف ملے، چاہے وہ فخر الاسلام ایم ڈی ہو، چاہے کوئی زید بکر ABCD ہو، ان کو تو صرف اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ملتان صاف ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جس طرح کی انی مچی ہوئی ہے رانا صاحب، سہیب بھائی میں آپ سے یہ سوال کروں گا، کیا اس کے اندر کسی طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو پائے گی؟ جی، آپ نے 2 سوال کیے کہ ہونا کیا چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اس کے سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اس کے خلاف جو ہے جو ان کو بجٹ دیا گیا ہے، جو ان کو چیزیں دی گئی ہیں، جیسے رانا صاحب نے بتایا کہ تقریباً جو ہے ان کے پاس 250 سے زائد گاڑیاں اور پورا فلیٹ موجود ہے، تو وہ کہاں تھا؟ اگر وہ خراب تھا یا کوئی مسئلہ تھا تو کس نے کس کو بتانا تھا؟ یہ بھی تو ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ آپ کے پاس پورا ادارہ ہے، پوری فلیٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خراب پڑی ہے۔ تو مشینری خراب کیوں پڑی ہے، کس وجہ سے پڑی ہے، کس نے خراب کیا؟ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ مشینری خراب ہے، پھر اسی خراب مشینری کے لیے آپ نے جو ہے وہ فیول بھی جو ہے وہ کلیم کر دیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی احتساب کا عمل یا سزا و جزا کا عمل بہتر نہیں ہوگا تو پھر نہ ہمارے ادارے بہتر ہو سکتے ہیں، نہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ عوام اسی طرح جو ہے وہ، جیسے اگر آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آج آپ نے ذکر کیا، تو اسی طرح ہر طرف جو ہے صفائی کی بری صورتحال آپ دیکھیں گے، عید پر جو ہے گند آپ کو گلیوں میں نظر آئے گا، تو پھر اس کا یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ سفر کریں گے۔ اچھا، تو یہ تحریک انصاف کے آنے کے بعد یہ پچھلی حکومتوں میں اتنا نعرہ نہیں لگایا گیا جتنا تحریک انصاف کی حکومت میں لگایا گیا ہے کہ کرپشن کے خلاف ایک جنگ ہے، کرپشن کے خلاف محاذ کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی وہی نعروں کی حد تک محدود رہے؟ دیکھیں شبان میاں، میں اس کو اس حد تک کہوں گا، یہ نعرہ مجھے تو صرف لگتا ہے عمران خان کا۔ آپ تحریک اکثر سوشل میڈیا پہ بھی اور اخبارات میں بھی یہی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ جو MP MNA آج 2013 سے 2018 کے درمیان جب نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت نون لیگ کے ساتھ تھے، وہ تبدیل ہو کے اب آ گئے ہیں PTI کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ 2008 سے 2013 تک دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ MNA MP آپ کو حکومتی جماعت میں نظر آئیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لوگ اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکے اب وہ کس طرح کریں گے۔ مجھے تو میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ صرف اور صرف یہ عمران خان ہی ہے جو انصاف کے لیے یا کرپشن کے خاتمے کے لیے لڑ رہا ہے، باقی تو سب اپنے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ سہیب بھائی آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ یعنی میں رانا صاحب کی جو بات ہے اس سے جو ہے وہ 99% تو جو ہے ایگری ہوں کہ سب جو ہے وہ کرپشن کی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن 1% ڈس ایگری جو ہے وہ عمران خان سے ہوں، کیونکہ عمران خان کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے، لیکن وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے، لیکن دوست جو ہے اس کے سارے کرپٹ ہیں۔ اگر آپ ایک لمبی فہرست جو ہے وہ دیکھ لیں، جو اس کے قریب لوگ تھے سب پہ کیسز ہیں۔ زلفی بخاری اس کا فیملی ممبر تھا، اس پہ کیس ہو گیا رنگ روڈ کا، اور جو بھی اس کے قریبی جتنے بھی ہے، جہانگیر ترین ہو گیا جس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ
میں یہ کہوں گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچانے والے جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین کا جہاز تھا اور جہانگیر ترین کا شوگر ملوں کا پیسہ تھا، وہ سارا پیسہ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے تحریک انصاف پہ لگا. اس تحریک انصاف میں سب کچھ جو ہے وہ عمران خان خود بھی انجوائے کرتے رہے. اس وقت بھی جو ہے انہوں نے تمام ان کے جو دوست ہیں ان پہ کرپشن کے الزام ہیں. آپ کے پی کے اٹھا کے دیکھیں تو پرویز خٹک پر الزام ہے، وزیر اعلیٰ پر الزام ہے. اگر پنجاب اٹھا کے دیکھیں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر جو ہے وہ آپ کے سامنے نیب کیسز بنے. اس کے علاوہ جو ان کے دیگر کابینہ کے اراکین ہیں جن میں وہ جو وزیر صحت بھی جو ہے وہ وفاقی وزیر صحت کیانی صاحب رہے، کیانی صاحب پر جو ہے الزامات رہے. اس کے علاوہ جو دیگر سکینڈل ہیں اس میں ہر وقت ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان پر سب پر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگے رہے اور کرپشن کی انکوائری رہی، لیکن جو ہے وہ کچھ سامنے جو ہے وہ نہ آ سکا. تو یہ نعرہ بھی جو ہے وہ محض عوام کو لولی پاپ دیا گیا. اور عمران خان سمیت 100% جو تحریک انصاف ہے وہ اسی ڈگر پر بھی ہے کہ کرپشن بالکل ختم نہیں کرنی بلکہ کرپشن بڑھانی ہے. اس سلسلے میں تھوڑا سا مختلف رائے رکھتا ہوں. جس طرح صہیب بھائی نے کہا کہ جی میں 99% ایگریڈ ہوں. اب عوام ان چیزوں کو دیکھتی آ رہی ہے، ان چہروں کو بار بار دیکھتی آ رہی ہے. عمران خان اکیلا، اس کو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے بنانے کی، وہ کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جب میں نے اپنی گفتگو میں ہی بتایا نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، کبھی نون لیگ کا حصہ تھے. جب انہوں نے اپنے اس دور اقتدار میں اچھے کام نہیں کیے، عوام کو اس وقت بھی لالی پاپ دیا، تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی لالی پاپ ہی چل رہا ہے. یہ عمران خان بھی کل کو ناکام ہو جائے گا اور ہم بھی اس کے خلاف بولیں گے کہ عمران خان کوئی اچھی چیزیں نہیں لا سکا. دیکھنا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان اس ملک کے لیے کیا کرتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو جو اشارے ہیں اور جو اعداد و شمار ہیں وہ تو نچلی سطح کے حوالے سے یہی بتاتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ رکی نہیں بلکہ بڑھی ہے. بہت شکریہ رانا صاحب، صہیب اقبال صاحب. ناظرین، ہمارے پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری عوام ہے اس کو اپنے فیصلے اس وقت مضبوط کرنے چاہیے جب الیکشن ہوتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں کہ بلدیات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور ہمارا نچلی سطح کا جو سیاسی نظام ہے وہ کس پوزیشن میں کھڑا ہے. فی الحال انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.